دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول لا يحزنك الذین يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیے، یا ایھا الرسول، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، آپ کو غمگین نہ کریں، غمزدہ نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں دوڑ دوڑ کر گرتے ہیں۔ من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے زبان سے، ولم تؤمن قلوبهم، حالانکہ ان کے دل مومن نہیں ہوئے، ومن الذين هادوا، اور خواہ ان لوگوں میں سے ہوں جو یہودی ہیں، سماعون للکذب، یہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اور اس قوم کے لیے بھی یہ باتیں سنتے ہیں جو آپ کے پاس آتی نہیں ہیں، یحرفون الکلمہ من بعد مواضعہ، یہ کلموں کو، بات کو اس کے محل اور موقع سے ہٹا دیتے ہیں، یقولون ان اوتیتم ھذا، یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری مرضی کی بات دی جائے فخذوہ، تو اس کو لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر نہ دی جائے تو بچے رہو، احتیاط کرو، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور اے نبی جس کو اللہ تبارک و تعالی فتنے میں مبتلا کر دے، آپ اس کی اللہ کے مقابلے میں کوئی مدد نہیں کر سکتے۔
اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں، اکالون للسحت، حرام کھانے کی عادت ہے۔ فإن جاؤوک فاحکم بینہم او اعرض عنہم، اس کے باوجود اگر وہ آپ کے پاس آئیں فیصلے کے لیے تو آپ ان کے درمیان چاہو تو فیصلہ کریں، او اعرض عنہم، یا چاہو تو ان کو ٹال دیں۔ وإن تعرض عنہم، آپ اگر ان کو ٹال دیں گے، فلن یضروک شیئا، تو ہرگز آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وإن حکمت، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فاحکم بینہم بالقسط، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ یہ آیتیں جیسا کہ ترجمے سے ظاہر ہے منافقین اور یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ دو طبقے مدینے میں تھے۔ اللہ کے رسول کی ہجرت کے بعد مدینے کے آس پاس بنو قریظہ اور خیبر کے یہودی تھے۔ انہی میں سے ان کی جو رشتہ داریاں مدینہ شہر میں تھی، اس میں کچھ منافقین ہو گئے جو ظاہری ایمان لاتے تھے، اندر سے پکے کافر تھے، عام کافروں سے زیادہ کافر تھے۔ تو ان دونوں کا تذکرہ ہے گزشتہ سورہ مائدہ کی ابتدا سے، یہود کو خاص طور سے، نصارہ کو عام طور سے وعدہ یاد دلایا جا رہا تھا کہ تورات میں تم سے جو وعدہ کیا گیا اس کی پاسداری کرو، اس کا لحاظ کرو، اس کی حفاظت کرو۔ درمیان میں پھر حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ بیان ہوا، اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ قتل کی سزا تورات میں جو تھی وہ یہی تھی کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کے قتل کے برابر۔ تو ان کو گویا کہ تورات کے وہ سزائیں جو اسلام نے بھی باقی رکھی ہیں وہ یاد دلا کر ان کو سیدھے راستے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ منافقین کو جب دیکھتے کہ یہ کافروں سے بھی کھلم کھلا دوستی کر رہے ہیں، کافروں سے بھی بہت زیادہ گٹھ جوڑ لگا رہے ہیں، تو حضور کو تکلیف ہوتی تھی۔ حضور جانتے تھے کہ کفر کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے، صحبت آدمی کے دل پر ضرور اثر کرتی ہے۔ نیکوں کی صحبت میں اسی لیے قرآن میں رہنے کا حکم ملا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، سچائی پیدا ہو۔ غلط لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو اس کی صحبت کا اثر ہونا لازم ہے، یہ فطری چیز ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور اسی وجہ سے صحبت ہی تربیت کے لیے بہت مؤثر ذریعہ بنتی ہے، بہت مؤثر سبب بنتی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے یہ جو نظام دعوت شروع کیا، اس کو 40 دن، 30 دن، 10 دن اور 4 مہینے مسجد کے ماحول میں نمازیوں کی صحبت میں رکھا جاتا ہے۔ بس اس کو کوئی تربیت نہیں، اس کی صحبت کی وجہ سے اس کی تربیت ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول جب دیکھتے کہ یہ منافقین کافروں سے ملتے ہیں تو حضور کو تکلیف ہوتی تھی، غمگین ہوتے تھے۔ اللہ نے تسلی دی۔ پہلی بات تو فرمائی کہ اے نبی، یا ایھا الرسول۔ دیکھیے قرآن میں جہاں بھی مخاطب کیا گیا نبی اور رسول ہی کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ قیامت تک نبی اور قیامت تک رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جہاں بھی قرآن میں مخاطب کیا گیا یا ایھا الرسول یا ایھا النبی، کہتے ہیں کہ اے نبی آپ کو یہ لوگ جو دوڑ کر کفر میں گر رہے ہیں آپ کو غمگین نہ کریں۔ منافقین من الذین قالوا آمنا بافواہہم، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن ان کا یہ کہنا صرف زبانی ہے۔ ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل مومن نہیں ہو رہے، یہ ایک طبقہ۔ ومن الذین ہادوا،
دوسرا طبقہ یہودیوں کا۔ یہودی بھی چونکہ مدینے کے آس پاس رہا کرتے تھے، بنو قریظہ، یہ اس زمانے کی آیتیں ہیں کہ جس زمانے میں ابھی خیبر کی فتح نہیں ہوئی اور یہودیوں کو مدینے سے نہیں نکالا گیا تھا، یہ وہی موجود تھے۔ سماعون للکذب، یہودیوں کی ایک عادت تھی، بڑا توجہ سے سننا، یہودیوں کی ایک عادت تھی، غلط باتیں سننے کی ان کو عادت پڑ گئی، حق بات سنتے تو طبیعت میں چل جاتی، بے چین ہو جاتے، بھاگ کھڑے ہوتے، چکنی چپڑی باتیں، گول مول باتیں، ہنسی مذاق کی باتیں، غلط باتیں، شریعت کے خلاف باتیں، اس کا بہت ان کو ذوق ہوتا ہے۔ دینی مجلس میں بیٹھتے تو ایسا لگتا کہ بس کسی کانٹوں کی سیج پر ان کو بٹھایا گیا، اور ہنسی مذاق کی مجلس لگتی تو پوری پوری رات گزر جاتی۔ سماعون للکذب، یہ عادت تھی یہودیوں کی، اور بدقسمتی سے یہ بیماری ہمارے اندر بھی آ رہی ہے۔ راتوں کو پوری رات کسی ایک چبوترے کی نظر ہو سکتی ہے، اور بہت آسان ہے، پوری رات کسی ایک شخص کی غیبت میں گزر سکتی ہے، بہت آسان ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک تو یہ بیماری، دوسری بیماری یہ تھی کہ یہودیوں کے جو علماء تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست ملاقات نہیں کرتے تھے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کارندوں کو بھیجتے تھے، جاؤ حضور کی مجلس میں بیٹھو، کیا کہتے ہیں سنو، آ کر ہمیں بتاؤ، تاکہ ہمیں لوگوں میں ان کو بدنام کرنے کا کوئی موقع مل جائے۔ یہ یہودیوں کے علماء تھے جن کے اندر تھوڑی بہت دینداری، تورات کا علم تھا خاص طور سے۔ ان دونوں برائیوں کو اللہ تبارک و تعالی بیان کر کے آگے ایک قصہ سناتے ہیں، فرماتے ہیں سماعون للکذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک۔ پہلا کام تو جھوٹی باتیں، غلط باتیں سننے کی عادت، دوسرے جاسوسی کرتے تھے حضور کی مجلس میں آ کر، تو سنو تو صحیح حضور کہہ کیا رہے ہیں، کہ بھئی جو ہمارا مخالف ہو اس کی مجلس میں بٹھلا دینا کہ ہمارے بارے میں کیا بولتا ہے سن کر آؤ، یہودیوں کی خصلت ہے۔ مومن براہ راست پوچھتا ہے، آپ نے یہ بات کہی، ہم اس سے اختلاف رکھتے ہیں، آپ اپنی دلائل سے اس کو ثابت کیجیے۔ منافق پیٹھ پیچھے گفتگو کرتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کے اس کو مسئلے کو اچھالتا ہے، یہ صاف دل کے ایمان والے نہیں ہوتے، یہ یہودیوں کی صفت اور خصلت اپنے اندر لیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ آئے، یہودیوں میں سے ایک سردار نے زنا کر لیا، عورت سے شادی شدہ تھا، مزنیہ بھی شادی شدہ تھی، یعنی جس سے زنا ہوا۔ تورات میں حکم یہ ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو پتھر مار کر قتل کر دیا جائے، رجم کی سزا دی جائے، اور اسلام میں بھی یہی سزا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں ان لوگوں نے اپنے ایک جاسوسوں کی ٹیم کو بھیجا، بھیج کر کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو کہ شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو کیا سزا ہے، بس اتنا پوچھو۔ وہ اگر یہ کہیں، اچھا یہودیوں نے یہاں یہ سن لیں، یہودیوں نے اپنی سزا کو بدل دیا تھا، انہوں نے سزا بدل دی تھی، ان کے دو کیٹیگری تھی۔ غریب آدمی اگر زنا کرتا شادی شدہ تو اس کو چوراہے پر پتھر مار کر قتل کرتے، مالدار اگر زنا کرتا تو اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے، گدھے پر الٹا بٹھایا جاتا، چہرے پر کالک لگائی جاتی، اور اس کو پورے شہر میں گھمایا جاتا تھا، جو بہت بڑی سزا ان کی تھی۔ تو گویا کہ اپنی مرضی سے انہوں نے اللہ کے ایک حکم کو بدل لیا تھا، مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے حکم باقی رکھا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ معلوم کرو نیا دین یہ کیا کہتا ہے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 100 کوڑے لگا لو، گدھے پر بٹھا لو، چھٹی، تو لے لو، ان کی بات لے لو اور تعریف کرو ان کی کہ بہت اچھا دین ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کہیں کہ نہیں رجم ہوگا،
تو تم وہاں سے اٹھ کر آ جاؤ، احتیاط کرو۔ دونوں باتیں سکھا کر کے بھیجی۔ کہا کہ وہ پہنچے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ وہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیے، اپنے نبی کی حفاظت کیسے کرتے ہیں۔ یہ آ رہے ہیں، یہودی عوام آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کے پاس یہودیوں کے سب سے بڑے عالم حضرت عبداللہ ابن سلام کو پہلے بھیج دیا۔ وہ مومن تھے، وہ حضور سے کچھ بات کرنے کے لیے مجلس میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی کی خدمت میں یہ وفد جب آیا، آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، چونکہ ظاہراً ایمان کا اظہار کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، زانی کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تورات میں کیا سزا ہے؟ آقا نے جواب نہیں دیا، بلکہ پوچھا کہ تمہارے تورات میں کیا لکھا ہے؟ اب ان کا پورا پلاننگ چوپٹ ہو گیا۔ وہ تو آئے تھے مسلمانوں کو بدنام کر کے یہاں سے کوئی چیز لے کر پروپیگنڈا کرنے، اللہ کے نبی نے ان کی بات انہیں پر لوٹا دی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے مکر کو انہیں کی طرف لوٹایا۔ اب جب آقا نے یہ سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تورات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا بلاؤ، مدینے میں تمہارا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو کہا کہ ایک تو یہ تھا عبداللہ ابن سلام جو تمہارا ہو گیا، اب کون ہے؟ تو کہنے لگے ابن سوریہ، بہت بڑا عالم تھا تورات کا، ابن سوریہ۔ اس کو حضور نے بلوایا، وہ آیا، تورات لے آیا۔ حضور نے بٹھا کر کہا اے ابن سوریہ، تجھے میں اللہ کی قسم دیتا ہوں اور تجھے فرعون سے نجات کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تم پر من و سلوہ اتارا، اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ جیسے نبی کو تمہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے تم پر بے شمار انعامات بھیجے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بھیجا، آسمانوں کے بادلوں کے ٹکڑوں کو بھیجا۔ یہ ساری نعمتیں اس اللہ کے نبی نے یاد دلا کر کہا میں تجھے قسم دے کر پوچھتا ہوں، بتا تورات میں زنا کی سزا کیا ہے؟ ایسے گھیرا حضور نے، سارے راستے اس کے بند کر دیے۔ اس کے بعد سوال کیا تو اس نے کہا آپ اگر مجھے قسم نہ دیتے تو میں کبھی نہ بتاتا، لیکن چونکہ آپ نے قسم دے کر پوچھا ہے، مجھے تورات کے حق ہونے کا اگر ڈر نہ ہوتا تو میں برابر جھوٹ بولتا، لیکن اگر میں تورات پر الزام لگاؤں گا تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ پاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ تورات میں بھی رجم کی وہی سزا ہے جو اسلام کے اندر ہے۔ اب جب بات سامنے آ گئی، اللہ تعالیٰ یہ آیت اللہ نے اس وقت اتاری کہ آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہو، یہ تو ہے ہی مکار، یہ ہے ہی چاپلوس، پیسے لے کر غلط فتوے دینا ان کے علماء کی عادت، عوام کے لیے الگ قانون، خواص کے لیے الگ قانون، یہ ان کے علماء کی عادت ہے۔ آپ ان کے بارے میں گھبرائیے مت۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کی عادت یہ ہے کہ یہ اللہ کے کلام کے معنی اور مطالب کو بدل دیتے ہیں۔ یقولون ان اوتیتم ھذا، وہ جب گروہ کو بھیجا تھا اس کو کہا تھا کہ اگر حضور تمہیں وہ دیں جو تمہارے پسند کی ہو فخذوہ، تو وہ بات لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ، اور اگر وہ دیں، وہ نہ دیں جو تم چاہتے ہو تو پھر اس کو احتیاط سے چھوڑ دو۔ اور اللہ نے آگے فرمایا اے نبی، ان لوگوں کے حال، ان کا حال یہ ہے مَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، ان کے کفر، ان کے عناد، ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، اور جس کو اللہ فتنے میں مبتلا کر دے آپ چاہ کر بھی اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ ان کے لیے دنیا کا عذاب ہے کہ ان کے دلوں میں کفر کی، یہودیت کی اور عناد کی، پیغمبر اسلام سے دشمنی کی جو گندگی چھائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس گندگی کو پاک کرنے کا ابھی کوئی ارادہ نہیں کیا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے۔ کیا ذلت ہے؟ یہودیوں کے لیے کیا ذلت ہے؟ پوری دنیا یہودیوں پر لعنت برساتی ہے، یہودی خود بھی اپنے آپ پر لعنت برساتے ہیں۔ ہر مومن نماز میں کھڑا ہوتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کر لعنت برساتا ہے، اور اس دور میں بھی بھرے مجموعے میں ان کی غلطی کو آشکارا کیا گیا، ان کی اس غلطی کو بتایا گیا تو وہ تو ویسے ہی ذلیل ہو گئے۔
تو اللہ فرماتا ہے یہ تو دنیا کی ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں بڑا عذاب۔ دوسری بیماری سماعون للکذب اکالون للسحت، حرام کھاتے تھے۔ یہودیوں کو اسلام سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا وہ ان کی آمدنی بند ہو گئی۔ ان کو چودراہٹ چلتی تھی مدینے میں، لوگ اپنے مسائل لاتے تو وہ ڈرا دھمکا کر اپنی مرضی کا مسئلہ بتانے کے لیے پیسے لیا کرتے، ہدایہ قبول کرتے تھے، اور جو جتنی موٹی رقم دیتا اس کو اتنے موٹا فتویٰ دے دیا کرتے۔ اللہ کے نبی کے آنے کے بعد ان کی دکان بند ہو گئی، اور جس انسان کی دکان جس کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے وہ اس کا سب سے بڑا دشمن بن جاتا ہے۔ یہی ہوتا ہے دنیا میں، اور اسی وجہ سے یہودیوں کو دشمنی رہی ہے، قیامت تک رہے گی مسلمانوں سے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کے حرام کھانے کی عادت نے اور غلط باتیں سننے کی عادت کی وجہ سے آپ ان لوگوں سے اعراض کریں، ان کے پیچھے زیادہ نہ پڑیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے، اللہ نے ان کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے، لیکن چونکہ آپ حاکم ہیں، آپ بادشاہ ہیں مدینے کے، یہ آپ کے محبوب ہیں، آپ کی بادشاہت اور آپ کی حاکمیت میں اگر یہ اب آپ کے پاس کوئی فیصلہ کروانے آئیں تو آپ ان کے درمیان میں چاہیں تو فیصلہ کریں، مرضی ہے آپ کی، اور اگر آپ چاہیں تو ان کو ٹال دیں، کہیں کہ بھئی تمہارا معاملہ تم دے، اختیار دیا اللہ نے۔ آگے فرمایا کہ اگر پھر بھی آپ فیصلہ کرنا چاہیں، اب یہاں اسلام دیکھیے، پھر بھی اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریے۔ یہ اگرچہ کہ نافرمان ہیں، اگرچہ کہ مکار قوم ہیں، لیکن جب آپ کے پاس انصاف کے لیے آئیں، اے نبی آپ کے انصاف کا ان کو بھی فائدہ پہنچنا چاہیے، آپ ان کے ساتھ ذرہ برابر نا انصافی کریں۔ کتنا بہترین اسلام نے حکم دیا، نافرمانوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ انصاف کا حکم دینے والا مذہب ہمارا مذہب ہے۔ اور آگے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، صرف ایسا نہیں کہ ترغیب دی بلکہ فضیلت سنائی، اگر انصاف کرو گے اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ انسان کو اپنی زندگی میں بے شمار مواقع ایسے آتے ہیں کہ وہاں اس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اولاد کے درمیان میں، دوستوں کے درمیان میں، بھائی بہنوں کے درمیان میں، رشتہ داروں کے درمیان میں، وہاں فیصلے کا موقع آتا ہے، آدمی فیصلے کو انصاف کے ساتھ کرے، اللہ کے محبوب بن جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا عادل بادشاہ جو ہوتا ہے اس کی دعا اللہ تبارک و تعالی رد نہیں فرماتا۔ تو بہت اچھا مضمون ہے، یہودیوں کی شرارت کو بیان کر کے فوراً انصاف کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو کہ اپنے سے جو دشمنی کرے گا، اپنی عناد اور ضد کی وجہ سے انصاف کی بات آئے گی تو عناد اور ضد درمیان میں نہ آئے بلکہ حق کی بنیاد پر فیصلہ ہو۔ یہ اسلام کا حکم پوری دنیا میں بتایا جائے۔